الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے فضائل قرآن پر وہ اللہ کے بندے، گمراہ بندے جو قرآن حکیم پر شک کرنے والے، ان کا انجام کیا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جب کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو ایک گروہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، ایک جہنم کی طرف۔ اس وقت جب کہ جنتیوں کے لیے پروردگار عالم ایک نور پیدا کر دے گا، اور ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں کیا ہے۔ ایمان والے اللہ سے دعا کریں گے، پروردگار عالم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ تو ہمارے نور کو پورا کر دے، ہمارے نور کو جنت تک پہنچا دے۔ یہ نور اللہ کی طرف سے ہوگا، اسی نور کے سائے میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ منافقین بھی پیچھے لگنا چاہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے ساتھ، ہم نور یعنی روشنی میں آ جائیں گے جنت تک، لیکن روک دیا جائے گا۔ ایمان والے بندے کہیں گے واپس لوٹ جاؤ، واپس جا کر کے نور تلاش کرو، یہ ہمارا نور ہے۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ اس کے بعد اہل ایمان کے درمیان اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ان کو یہ نور نہیں ملے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ایمان والوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے۔ ایک جماعت دیکھیں گے سامنے سے آ رہی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ نمازیں پڑھا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کے اعضاء قیامت کے دن ہاتھ، پیر اور چہرہ یہ چمکیں گے۔ یہ پہچان ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے آنے دو، آنے دو ان کو، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ لیکن ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، فرشتے روک دیں گے، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور کہا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ان کے لیے نہیں ہے، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، اپنے آپ کو ایمان والوں میں شمار کرتے تھے۔ بدلو دینک، اے اللہ کے رسول انہوں نے اللہ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، کچھ نکال دیا تھا، کچھ داخل کر دیا تھا، بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کہیں گے کہ ان کو دور لے جاؤ، یہ میرے امت کے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی ان کے لیے پھٹکارو اللہ کی طرف سے، لمن غیر دینی، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے طریقے کو بدل دیا تھا۔ اسلام تو وہی اسلام، دین وہی اسلام جو من وعن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔
ان کو حوض کوثر کا پانی بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ بھی منافقین، مرد منافقین، عورتیں ایمان والوں کے نور میں چلنا چاہیں گے لیکن روک دیا جائے گا، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ ایمان والوں کی طرف تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے نور دیا جائے گا، لیکن کفار، مشرکین اور منافقین کی طرف اندھیرا چھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ینادونہم ولم نکن معکم، سارا نقشہ اللہ نے کھینچ دیا ہے۔ یہ منافقین مرد اور عورت کہیں گے، پکاریں گے، الم نکم معکم، دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں رہتے تھے، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، فلاں مقام پر رہا کرتے تھے، ہمارا ساتھ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ جنتی کہیں گے قالوا بلا، یقیناً ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے محلے کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، سب کچھ ہو، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے تم کو فتنے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول کے حکموں پر شک کرنے لگے تھے، تم نے بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، صحیح دین پر نہیں تھے۔ فتنتم انفسکم، تمہارے نفسوں نے فتنے پیدا کر لیے تھے، اور تم انتظار کرتے رہے، ورتبتم، اور تم شک بھی کرتے رہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے جو یہ بیان کیا ہے سچ ہے یا غلط ہے، جنت ہے بھی یا نہیں ہے، جہنم ہے بھی یا نہیں ہے، آخرت کا عذاب ہے یا نہیں ہے۔ ورتبتم، اور تم نے شک بھی کیا تھا، وغرتکم الامانی، اور دنیاوی تمناؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، تم کو صرف دنیا حاصل کرنی تھی۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، موت آ پہنچی، موت نے آ کر کے تم کو دبوچ لیا اور تم دنیا کے ہو کر کے رہ گئے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کی طرف سے شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ شیطان کا کام تو یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر نہ چلنے دے، لیکن شیطانی راہوں پر چلنے والے، شیطانی راستوں پر چلنے والے، یہ بھی جب جہنم میں جائیں گے، اور شیطان بھی جہنم میں جائے گا۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا جہنم میں، لما قضی الامر، جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، حق وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے وعدہ کیا تھا تم کو، میں نے غلط وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ غلط تھا، اللہ کا وعدہ سچ تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، تمہارا ہاتھ پیر پکڑ کر میں تم کو گناہوں کی طرف نہیں لے گیا، میں نے تمہارے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا اپنے ساتھی بنانے کے لیے۔ یاد رکھو، آج نہ میں تم کو بچا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، مجھے ملامت مت کرو، بلکہ اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ملامت کرو کہ اللہ کی بات تم نے چھوڑی، میری بات مان لی۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، جہنم میں جہنمیوں سے شیطان کہے گا تقریر کرتے ہوئے، آج میں انکار کر رہا ہوں کہ تم نے میری بات مانی ہے دنیا کے اندر۔ کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج جب کہ آخرت کے میدان میں آ چکے ہو،
تم سے کوئی فدیہ نہیں وصول کیا جائے گا کہ اتنا دے دو تو جہنم سے بچ جاؤ گے، نہ تم منافقین سے نہ تو کفار سے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہی تمہارا دوست ہے، جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ وبئس المصیر، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن میں شک کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو شک یہ کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، غلط ثابت کرنا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں شک کرنا، یا پھر جو احکامات بیان کیے گئے، حلال اور حرام بیان کیا گیا، جائز اور ناجائز بتا دیا گیا، اس میں شک کرنا۔ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں جو بیان کر دیا گیا اس میں شک کرنا، معجزات کے بارے میں شک کرنا، یہ سب شکایات میں داخل ہے۔ پھر کہا گیا القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ کے فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ہر بڑے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، کفار عنید، عنید کہتے ہیں جو حد سے زیادہ عناد، دشمنی رکھنے والا ہو، مناع للخیر، اچھائی سے روکنے والا ہو، معتد مریب، حد سے زیادہ گزرنے والا ہو، اور مریب کہتے ہیں شک کرنے والا، اللہ کی آیات بینات میں شک بھی کیا کرتا تھا۔ قرآن حکیم میں شک کرنے والوں کو اللہ رب العالمین گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، صحیح راستہ نہیں پاتا ہے۔ اللہ کے بندے آج بھی ایسے موجود ہیں، نہ خاص طور سے نئی روشنی کے لوگ جو حقیقت میں دین سے دور ہوتے ہیں۔ قرآن میں ایسا کیوں کہہ دیا گیا، حدیث میں ایسا کیوں بتلایا گیا؟ قرآن بھی حق ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی حق ہیں، گو ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ موزے پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی پورا وضو کر کے اور موزے پہن لیتا ہے، موزے پہن لینے کے بعد اب اس کے بعد وہ 24 گھنٹے تک موزے پر مسح کر سکتا ہے جو مقیم ہو، لیکن اگر کوئی سفر میں ہو تو 3 دن تک موزہ پہنے رکھے اور موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اور مسح کے طریقہ کیا ہے؟ اوپر کے حصے سے مسح کرتے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ گندگی یا کوئی چیز پیر کے نچلے حصے میں لگتی ہے، تو دین کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی گئی، دین کی بنیاد رکھی گئی اللہ کے رسول کے حکموں پر۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہی بات بیان فرمائی، دین کا معاملہ عقل پر نہیں ہے، اسلام اور دین پر ہے، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ہر اس آدمی کو جو حد سے زیادہ بڑھنے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔ مرتاب کہتے ہیں شک کرنے والا۔ آئے اس سلسلے میں ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جو شک کرنے والے، ان کے خواہشات کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، اور ایک کہا جائے گا کہ یہ سخت ترین یعنی عذاب تم کو جو دیا جا رہا ہے شک اور تردد میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید سے اعراض کی سزا، اعراض کہتے ہیں منہ موڑ لینا،
ظاہر ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے، فی زمانہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے حکم سے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، یا تو نہ ماننا یا پھر عمل کے میدان میں نہ آنا، اس کی سزا کیا ہے؟ آئیے چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ قرآن مجید، قرآن حکیم سے اعراض کرنے والا دنیا میں تکلیف دہ زندگی بسر کرے گا۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کا انکار کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، دین سے مذاق کر رہا ہوں، کچھ ہونے والا نہیں۔ یا صرف آخرت کی سزا نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے، جائے کہ وہ نہ سمجھے، لیکن کسی نہ کسی طرح اس کو سزا مل جاتی ہے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لے، ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید فرقان حمید ہے، ذکر سے مراد اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کے فرمودات ہیں۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، دنیا کی زندگی میں تنگ کر دیتا ہوں۔ بظاہر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور فرمایا ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کی شرح، اس کی تفسیر اللہ نے چاہا اپنے اگلے ملاقات میں کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔